فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں خطبہ 86، جو کہ آدھا خطبہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور آدھا خطبہ ہم اب پڑھیں گے، کیونکہ یہ خطبہ ٹوٹل 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 35، اور ہم اب یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کا چوتھا حصہ۔ 3 حصے پچھلی نشست میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا چاہیں، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ پہلے اس سے پچھلی والی ریکارڈنگ کو پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ اور آئیے اب ہم چوتھا حصہ بتاتے ہیں کہ عربی کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہاں پہ ہے فَاسْتَدْرِكُوا بقیت، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے المعصیت پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہیں انہی میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، جبکہ تم نے موعظہ میم واو عین زوئے موعظہ سننے کا بھی موقع نہیں نکالا۔ خبردار اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستے پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں جھونک دے گی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ہو گیا ہے، آ گیا ہے کہ ہم نے ترجمہ اس پارٹ کا مکمل کیا، چوتھے پارٹ کا۔ شرح و تفسیر جانتے ہیں۔ لکھا ہے فرصت کو غنیمت جانو، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس میں تفصیلات یوں ہیں کہ اس خطبے کے گزشتہ حصے میں امام علی مقام علیہ السلام نے اتمام حجت کے سلسلے میں جو تنبیہات بیان کی تھیں، اس حصے میں امام علیہ السلام ان کے مفید اور اہم نتیجے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے کہ تم اپنی زندگی کے باقی حصے کو غنیمت جانو اور اپنے نفسوں کو صبر سے آشنا کر دو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ عوامل گناہ اور اطاعت کی راہ میں مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت پیدا کرو۔ بریکٹ کلوز ہو گیا، انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا، کہ لکھا ہے کہ پھر مولا نے استدلال کے طور پہ فرمایا ہے کہ باقی ماندہ عمر بہت کم ہے ان ایام کے مقابلے میں کہ جو تم نے غفلتوں میں بتا دیے اور جن میں تم نے واعظ و نصیحت سے بے رخی برتی ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں کچھ یوں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عمر کے بیدار اور ہوش مندی کے دنوں کا محاسبہ کرے تو ان کی تعداد غفلت، لاپرواہی اور دنیاوی خواہشات میں صرف کیے گئے دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اب جب ایسا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی باقی ماندہ عمر کو غفلت اور بے خبری کے خطرات سے چھٹکارا دے، اور وہ اس شرط پر کہ صبر و استقامت کے ہتھیار سے استفادہ کرے، کیونکہ ہوشیاری کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے اور اطاعت کرنے اور معصیت سے پرہیز کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اس دلیل کی بنا پر اسلامی روایات میں ایمان کے لیے صبر کی اتنی اہمیت ہے جتنی جسم میں سر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اب آئیے آگے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فعل مضارع کے صیغے کے ہمراہ جو یہ ورڈ ہے عربی کا کہ تکونو منکم فی حل غفلتو کی تعبیر سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ نہ صرف ماضی میں کوتاہی ہوئی ہے بلکہ مستقبل میں بھی اس کے سرزد ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ عمر تو گزر گئی، کوشش کرو کہ اپنے مستقبل کو بچائے رکھو اور ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے شیطان کے نفوس کے 2 خطرناک راستوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں کو مباح چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈالے گی۔
آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ حد سے بڑھ کر مباحات میم بے الف ہے الف تے مباحات سے استفادہ کرتے ہیں، آخر کار وہ محرمات کے دہانے پر جا گرتے ہیں اور معاصیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس قسم کی خوبصورت تشبیہات ہیں کہ محرمات الہی کو غرق کرنے والی اور ممنوعہ جگہ سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے لیے حدود متعین ہیں۔ پھر امام علیہ السلام انسان کے نفس کو بھیڑ سے تشبیہ دیتے ہیں جو چراگاہ کی آخری حدود میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد حدود کی دوسری جانب کی سرسبز و شاداب گھاس اس کا دل لبھاتی ہے اور اسے اپنی جانب کھینچتی ہے۔ انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب وہ آزادی کی آخری حد کو چھوتا ہے تو اس کا سرکش نفس اسے دھوکہ دیتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں میں غرق پاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کی منع کی ہوئی یعنی ممنوعہ جگہ ہے، گناہ اللہ کی ممنوعہ جگہ ہے یعنی منع کی ہوئی جو ہے ممنوعہ جگہ ہے، اس کے نزدیک جانے پر اس بات کا دھڑکا ہوتا ہے کہ کہیں اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 22 اور باب از ابواب صفات قاضی۔ لکھا ہے بریکٹ میں کہ جس طرح اگر بھیڑ بکری کو چراگاہ میں ممنوعہ جگہ کے قریب لے جایا جائے تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائے یا کسی دوسرے کی چراگاہ میں نہ جا گھسے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ بعض گناہوں کے متعلق قرآن مجید میں ایک لطیف تعبیر آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے، ترجمہ کہ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ یہ ہم نے سورہ انعام کی آیت 152 کا یہاں پر ترجمہ پڑھا جو لکھا تھا، اور اب اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 کا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، سورہ اسراء آیت 32، اور اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 151 کہ برے کاموں کے نزدیک نہ جاؤ خواہ ظاہر میں ہوں یا باطن میں، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ سب نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ گناہوں کے قریب نہ جائے اور ہر وہ چیز جس کے لیے مباح کا حکم دیا گیا ہے آخر حد تک اسے انجام نہ دے۔ دوسرے نقطے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سہل انگاری سے کام نہ لو ورنہ یہ نرم روی اور اپنے اور دوسروں کے لیے لاپرواہی تمہیں معاصیت کی طرف لے جائے گی۔ اور یہاں پر پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس مقام پر مداحنہ میم دال الف ہے نون ہے، مداحنہ سے مراد، اچھا یہاں پہ مولا کا جو کلمہ لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں پہلے کہ ولا تداہنو، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مقام پر مداحنہ سے مراد انسان کا گناہ گاروں سے نرم روی ولا پرواہی برتنا ہے، اور ظاہری طور پر نیک بننا نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ اس قسم کی نرم روی و ظاہر سازی کا انجام مختلف قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا ہے، یا یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نیک ظاہر کرنا ہے۔ اس منافقت کا ایک واضح مصداق یہ ہے کہ گناہ کے انجام دینے کے لیے شرعی جواز تلاش کرنا، ظاہری حل نکالنا اور دھوکہ دینا۔ جی ہاں، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی دوسروں کو بھی فریب دیتا ہے، اور اس طرح وہ گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو، اپنے آپ اور دوسروں کو دھوکہ دینا، لکھا ہے مداحنت کہتے ہیں۔ میم دال الف ہے نون تے، ہے دو چشمی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، مداحنت کہتے ہیں۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے ان چند جملوں میں ان سخت اور تکلیف دہ مقامات کی دقت کے ساتھ نشاندہی فرمائی ہے، اپنے سچے پیروکاروں کو شیطان کے نفوذ کے طریقے سے آشنا فرمایا ہے۔ اب سامعین یہاں پر عنوان آ گیا نکتہ، اس میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے شیطانی نفوذ کے راستے۔ لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور انسانوں کے دلوں میں شیطان کے نفوذ کے طریقوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور ان میں سے دو موضوعات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلا، مباحات اور آزادی سے حد
سے بڑھ کر استفادہ کرنا، کیونکہ مباحات اور آزادیوں سے حد سے زیادہ استفادہ کرنا بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس مقام پر خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے مواقع پر آگے نہ بڑھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ظالموں کی راہ پر چل پڑو، جیسا کہ آج کل ملکوں کی سرحدوں کی تعین میں عام طور پر حفاظتی باڑ تعمیر کی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے اس سرحد سے چند کلومیٹر آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سرحد کے اصلی نقطے کو عبور کرنے سے ممکن ہے لوگوں میں اس سرحد کی حدود سے گزر جانے کا وسوسہ پیدا ہو۔ مزید برآں جب انسان گناہوں کی حدوں کو چھو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے نزدیک یہ ایک سادہ سی بات ہو، اس کی خواہشات اسے ایک لمحے کے لیے بھی غافل کر دیں اور گناہوں کی جانب کھینچ لیں۔ مزید یہ کہ گناہ گاروں سے واسطہ رکھنا اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا یا جواز کو تلاش کرنا اور جھوٹ بولنے والوں کا گناہ کے انجام دینے کے راستے تلاش کرنا بھی انسان کے اندر شیطان کے نفوذ کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ جب انسان گناہ کی وادی میں پہنچتا ہے تو ممکن ہے وہ گناہ کو چھوٹا سمجھے اور خواہشات نفسانی تھوڑی دیر کے لیے اس پر غالب آ جائیں اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو پہلا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسرا لکھا ہے گناہ کرنے والوں کے ساتھ راہ و رسم اور لین دین رکھنا اور ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا اور گناہ انجام دینے کے لیے شرعی ہیلے تراشنا اور جھوٹ کا سہارا لینا شیطان کے نفوذ کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ گناہ کرنے والا دوسروں کے سامنے گناہ کو چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے اور شرعی ہیلوں کے ذریعے گناہ کی شدت اور بڑائی کو ختم کر دیتا ہے، انسانوں اور گناہوں کے درمیان موجود حجاب کو ہٹا دیتا ہے اور پھر انسان گناہوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرے گا وہ اسے گناہوں کے درمیان بے بس چھوڑ دے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اور حوالہ پہلے نوٹ کر لیے، غرر الحکم حکمت نمبر 9022، اور کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرے گا وہ اسے گناہوں کے درمیان بے بس چھوڑ دے گا، یعنی وہ کون؟ نفس۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس خطبے کا یعنی کہ خطبہ نمبر 86 کا 5واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک عربی کے الفاظ ہیں، آئیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ عباد اللہ انن سہل ناس، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے لہواہ و غرور ہی، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا فریب خوردہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا۔ قابل رشک و غبطہ وہ ہے، اچھا یہاں پہ ہجے کرنی پڑے گی، رشک و غین بے توئے ہے، وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت حاصل کی، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اب 5ویں حصے کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سعادت مند کون، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس خطبے کو جاری رکھتے ہوئے شیطان کے نفوذ کے طریقوں سے متعلق تنبیہات سے مربوط 6 مختصر اور جامع جملوں میں دستور العمل بیان فرمایا اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ اب اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فریب نہ دے اور اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے، اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت نہ سمجھے، اپنی برائیوں پر پردہ نہ ڈالے، بلکہ مخلصانہ طور پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ایسا شخص یقیناً اطاعت پروردگار کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم پڑھیں کہ دوسرا جملہ کے حوالے سے کہ دوسرے جملے میں اس کے برعکس مولا اشارہ فرماتے ہیں کہ وہی اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا زیادہ نافرمان ہے۔ اب اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، اپنے عیوب کو چھپائے رکھے، اس کی نظر میں گناہ مباح ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے ایک واجب
کی طرح سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح اس کے لیے ہر قسم کے گناہ کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ اصل فریب خوردہ وہ ہے کہ جس نے خود کو فریب دیا ہو۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی کوئی دوسرا شخص انسان کو فریب دیتا ہے اور اسے مالی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے سرمایہ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اور اپنے پاس موجود سرمایہ کو ضائع کر دیتا ہے، اور وہ سرمایہ جس سے وہ اپنی سعادت دنیاوی و اخروی حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قابل رشک ہے کہ جس کا دین محفوظ رہا۔ چلیے اب تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ غبطہ غین بے توئے سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک ایسی اہم نعمت کی جو دوسروں کو نصیب ہے تمنا کرے کہ وہ اسے بھی مل جائے۔ اس بنا پر مغبوط میم غین بے واو توئے، مغبوط وہ صاحب نعمت ہے جس پر لوگ رشک کریں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور زمانے کی کشمکش میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اس کے شامل حال ہے، اور ایسا انسان رشک کیے جانے کا حقدار ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ادب، اور بریکٹ میں لکھا ہے نحو، نون ہے واو بریکٹ کلوز، کے ادب کے قاعدے، یعنی کہ بریکٹ میں اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مبتدا پر خبر کا مقدم ہونا حسر کا فائدہ دیتا ہے، ہے سوادر حسر کا فائدہ دیتا ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ لکھا ہے کہ اس جملے کے مطابق جملہ بالا کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صرف وہی شخص قابل رشک ہے کہ جو زندگی کے طوفانوں میں اپنے دین و ایمان محفوظ رکھ پائے، نہ وہ افراد جو دنیا کے وقتی مناسب میم نون الف سواد بے مناسب عہدوں، فنا ہونے والے اموال اور مادی وسائل پر دسترسی رکھتے ہوں۔ اب پانچویں جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ سعادت مند وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ بے شک زندگی کے تلخ حوادث اور دردناک تجربے انسان کے لیے ہوشیاری کا ذریعہ ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ انسان بجائے اس کے کہ خود تجربہ کرے اور تلخ نتائج کا سامنا کرے، دوسروں کے اعمال جو اس کے اعمال کے مشابہ ہیں ان سے عبرت اور تجربہ حاصل کر لے۔ ایسے لوگ اس شخص کی طرح ہیں کہ جس کا گھر بڑے باغ کے پڑوس میں ہو اور باغ کی دیکھ بھال کوئی کر رہا ہو، لیکن اس کی اچھی ہوا کا مزہ وہ لے رہا ہو۔ تمام افراد کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نہ دوسری تعبیر کے مطابق تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اور دوسری تعبیر کے مطابق کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا عکس دوسروں کی زندگی کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے مذکورہ بالا جملہ شامل نہ ہو اور جو دوسروں کی زندگی سے عبرت نہ لے۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے وَالسَّیِّدُ مَنْ وَعِظَ بے غیرہی کے جملے کو عرب کی مشہور ضرب المثل میں سے قرار دیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 یہ اس کا حوالہ تھا جو ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جبکہ ابن ابی الحدید نے اس کو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ تبوک کے حوادث کے باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں میں سے کسی خطبے کے ضمن میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 211۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بالآخر چھٹے جملے میں گزشتہ جملے کے مقابل اور متضاد مطلب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ بدبخت وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس اور دھوکے کے چکر میں گرفتار ہو گیا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی دوسروں کو دھوکہ دے قابل مذمت ہے، مگر اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے دھوکہ دے تو وہ شاید سرزنش اور ملامت کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے حال
ہاتھ سے سعادت مندی کے سرمایہ کو آگ لگا دی ہے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پر یہ شرح و تفسیر مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، جس کی ہیڈنگ ہے سعادت کا سرچشمہ تمہارے اندر ہی ہے۔ اس ہیڈنگ کے مطابق تفصیلات ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں ایک اہم پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی خوشبختی اور بدبختی کے عوامل بیرونی اور خارجی وسائل کی نسبت زیادہ تر اندرونی اور داخلی عوامل ہوتے ہیں اور اس کی روح و جان سے ابھرتے ہیں۔ یہ خود انسان ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو فریب دیتا ہے یا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے باعث رشک بنا لیتا ہے۔ انسان خود ہی ہوتا ہے انسان کہ اپنے آپ کو سعادت مند بناتا ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ جو بالآخر ہوا و ہوس کی پیروی اور کبر، غرور اور اپنی بدبختی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ گفتگو ایک فرد پر بھی اور ایک معاشرے پر بھی صادق آتی ہے۔ اکثر لوگ بالخصوص ہمارے زمانے میں اپنی بدبختی کے اسباب کو اپنے معاشرے کے باہر تلاش کرتے ہیں اور اکثر خود کو فریب دیتے ہیں اور اپنے لیے چارہ جوئی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، حالانکہ مشکلات کے اسباب کو اپنی ذات، اجتماعی روابط، ہوا و ہوس، راہبت لکھا ہے، روابط ہوگا، اور ہوا و ہوس، اختلاف، نفاق، حسد اور ہوا پرستی میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اس خطبے میں صرف یہی پیغام ہو تو یہ انسان کی سعادت مندی کے لیے کافی ہے۔ اب سامعین، چھٹا اور آخری حصہ اس خطبے کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے میں پہلے بتاؤں کہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے۔ آغاز کا ایک لفظ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاحِ شِرْكٌ، یہاں پر ہے، اور ختم ہو رہا ہے یہ جملہ کہ غرور وصاحب مغرور۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو کہ ریاکاری کا مختصر سا شائبہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور خواہش پرستوں کی صحبت بھی ایمان سے غافل بنانے والی ہے اور شیطان کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کہ وہ ایمان سے کنارہ کش کر دیتا ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ نجات اور کرامت کے کنارے پر رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی اور ذلت کے دہانے پر رہتا ہے۔ خبردار، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا کہ بغض ایمان کا صفایا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خواہش عقل کو بھلا دیتی ہے اور ذکر خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ خواہشات کو جھٹلاؤ کہ یہ صرف دھوکہ ہیں اور ان کا ساتھ دینے والا ایک فریب خوردہ انسان ہے اور کچھ نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے خطرناک عادتیں۔ لکھا ہے اس خطبے میں، جو کہ خطبہ نمبر 86 کا آخری حصہ ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام 6 بری صفات سے خبردار کر رہے ہیں: ریاکاری، ہوا پرستوں سے میل جول، جھوٹ، حسد، عداوت اور دشمنی اور لمبی امیدیں۔ ان صفات میں سے ہر ایک کے نقصانات کے بارے میں جامع اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے، پہلی بڑی صفت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جان لو تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، کیونکہ ریاکار شخص ایک الہی عمل کو لوگوں کی رضا حاصل کرنے، اپنے آپ کو نیکوکار ظاہر کرنے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ عزت کو خدا سے، جو کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے کہ اس کا مصداق ہے، حاصل کرنے کے بجائے کمزور اور ضعیف لوگوں سے طلب کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا شرک اور دوگانہ پرستی ہے جو کہ توحید افعالی کے ساتھ تضاد رکھتی ہے۔ سامعین، یہاں پہ ورڈ توحید افعالی، الف فے عین الف لام چھوٹی، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا تھا۔ اب اگلے پیراگراف پہ ہم آئے ہیں۔ اسی بنا پر اسلامی روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار شخص کو اس طرح پکارا جائے گا کہ اے کافر، اے فاجر، اے بہانہ باز، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل نابود ہو گیا، آج تیرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں، اپنے عمل کی جزا اسی سے طلب کر جس کے لیے تو نے انجام دیا ہے۔ مزید یہ کہ ریاکار شخص اپنے دوغلے پن کی وجہ سے منافقین کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ یہی نفاق
اس کے عمل کے بے روح و بے اثر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 باب 11 مقدمات عبادات، حدیث نمبر 16۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل برائی سے آلودہ ہوں گے اور ان کا ظاہر اچھا ہوگا، کاموں کو دنیا پرستی کے لیے انجام دیں گے اور الہی صلے کو طلب نہیں کریں گے، ان کا دین ریاکاری ہے اور ان کے وجود میں خوف الہی نہیں ہوگا، خدا کا عذاب ان تک پہنچ جائے گا اور خدا کے در پر جائیں گے اور ڈوبنے والے کی مانند اللہ سے دعا مانگیں گے مگر ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 باب نمبر 11 اور حدیث نمبر 4۔ پھر لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اندرونی راز فاش ہوں گے، رسوا ترین لوگ ریاکار ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے جو کہ فارسی میں ہے، ترجمہ لکھا ہے کہ کل روز حشر جب حقیقتوں کو دیکھا جائے گا تو سب سے شرمندہ وہ شخص ہوگا جو مجاز کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب دوسری بڑی صفت، پہلی بڑی صفت ہم نے بری صفت پڑھ لی تھی، اس کے بعد ہم دوسری بری صفت کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جان لو کہ ہوا پرستوں سے تعلق انسان سے ایمان کو دور کر دیتا ہے اور شیطان اس کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے کہ کیونکہ ہوا پرستی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے اور پورے وجود انسانی کو وہ گھیر لیتی ہے اور اس کی فکر پر قابض ہو جاتی ہے، ایمان کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی، ظاہر ہے ایسی بیٹھک ہی شیطان کا جلوہ گاہ ہوا کرتی ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ انسان اپنے دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ خوئی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور مشہور ضرب المثل ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کس کے ساتھ تم کس کے ساتھ رہتے ہو تاکہ میں تمہیں بتلاؤں کہ تم کون ہو۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے کہ فی زلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پر ایک شعر لکھا ہے کہ فارسی میں ہے تو اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کن لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہو، پھر میں بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم پڑھنے آ گئے ہیں تیسری بری صفت۔ اس کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے دور رہو، اس لیے کہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ اب اس کا ہم مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جانبو ورڈ ہے عربی کا، کہ اس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کتنا خطرناک ہے، کہ انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہ جائے، شیطان کے وسوسے سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے وسوسے اسے موت کے دہانے تک پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد ورڈ لکھا ہے عربی میں کہ مجانب للایمان، اس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ صرف یہ کہ ایمان کے ساتھ ہم پہلو نہیں رہ سکتا بلکہ اس سے کہیں فاصلے پر ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا عام طور پر فوائد حاصل کرنے، ضرر کو خود سے دور کرنے یا ہوا و ہوس کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ مومن انسان جانتا ہے کہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ ہوا پرستی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ اس گفتگو پر شاہد اور گواہ وہ جملے ہیں جنہیں امام عالی مقام علیہ السلام نے اوپر کے جملے کی تاکید کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ انورٹڈ کاما میں مولا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں مزید آگے کہ سچ بولنے والا نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے اور جھوٹ بولنے والا ذلت و پستی کے کنارے پر ہے۔ اب اس کو مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ لکھا ہے، اب اس کے بعد آ گیا ہے کہ چوتھی بری صفت کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ حسد نہ کرو، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ کیونکہ حسد کرنے والا در حقیقت نظام خلقت کا دشمن ہوتا ہے اور خدا کی اپنے بندوں پر کی جانے والی عنایات اور بخشش کا مخالف ہوتا ہے۔ حسد اور ایمان کامل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مزید یہ کہ اسے دوسروں کے ہاتھوں سے نعمتوں کے چھن جانے پر
خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ خدا پر سچا ایمان رکھتا ہے تو ان نعمتوں کو جو دوسروں کو ملی ہیں اپنے خدا سے ان کی طرح یا ان سے زیادہ کا طلبگار ہونا چاہیے۔ 5ویں مرحلے میں عداوت و دشمنی سے خبردار کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، یعنی ہم نے 4 بری صفت پڑھ لی تھی نا، 5ویں میں مولا فرماتے ہیں کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ مت رکھو کہ اس کی وجہ سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ تباغضوا، تے بے الف غین زاد واو، تباغضوا کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عداوت و دشمنی عام طور پر 2 طرفہ ہوتی ہے۔ دشمنی کا جواب دشمنی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ حالقت، جو کہ حلق تراشنے سے کے مادے سے ہے، باوجود اس کے کہ اس کا متعلق حذف ہے، اس کا متعلق حذف ہے، یہ انورٹڈ بریکٹ میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے اس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی ہر قسم کے خیر و سعادت کا قلع قمع کرتی ہے، کیونکہ خیر و سعادت کی بنیاد معاشرے کے افراد کا باہمی تعاون اور مل کر کام کرنا ہے، جو کہ دوستی اور محبت کے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ اب 6 اور آخری مرحلے میں لمبی آرزوؤں کے خطروں سے خبردار کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ جان لو لمبی آرزوئیں عقل کو حقیقت سے غافل کر دیتی ہیں اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتی ہیں۔ اس بنا پر آرزوؤں پر بھروسہ نہ کرو جو کہ دھوکہ دیتی ہیں، اور آرزوئیں رکھنے والا دھوکے میں رہتا ہے۔ تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ حقیقت میں لمبی آرزوئیں جو کہ انسان کو ایسے خیالات اور وہم میں غرق کر دیتی ہیں جن کا محور مادی امور ہوتے ہیں اور سعادت مندی کی راہ میں ایک خطرناک رکاوٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی مبارک کلمات میں ان لمبی امیدوں اور ہوا پرستی کو انسان کی خوش بختی کی راہ میں ایک خطرناک رکاوٹ قرار دیا ہے۔ تاریخ اور روزانہ کے تجربات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اکثر بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو مادی لمبی آرزوؤں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یوں ہم اب پہنچ گئے ہیں نقطے کی جانب، اور یہ صرف ایک پیراگراف ہے اور پھر یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور نقطے میں ہیڈنگ ہے واضح اور روشن نصیحتیں۔ لکھا ہے خطبے کے اس مختصر اور جامع نقطے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہنے کے لائق تمام گفتگو اس خطبے میں بیان فرمائی ہے۔ توحید و خدا پرستی، کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور قرآن مجید میں مذکور اہم نکات کی جانب توجہ سے لے کر دہلا دینے والی انسانی سازشوں، تنبیہوں تک، اور پھر وہ اہم اخلاقی مسائل جو انسان کی مادی اور معنوی سعادت کی ضامن ہیں، جیسے شرک، جھوٹ، کینہ، عداوت اور لمبی آرزوؤں کو ترک کرنا کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ ہر موقع پر مختصر اور جامع پیرائے میں دلیل اور منطقی برہان کے ذریعے اپنے کلام کو گہرائی بخشی۔ اگر انسان ہر روز اپنے روزمرہ کے امور کو آغاز پر ایک مرتبہ اس خطبے پر نظر ڈالے، ذرا غور و فکر کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا محکم ارادہ باندھ لے تو وہ یقیناً نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ یوں سامعین یہاں نقطہ بھی مکمل ہو گیا اور خطبہ 86 تکمیل کو پہنچا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں خطبہ 87 پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔